فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے ماہ جبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ تو فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں گریہ وزاری کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام رات شب بیداری فرماتے، قیام کرتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ حضور علیہ السلام اشک برساتے تھے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو ختم فرماتے تھے، اللہ اللہ۔ عاصیوں کے جرموں گناہوں کو دھوتے تھے۔ تو آپ کا اشک باری فرمانا اسی لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ امت کو بخش دے۔ تو عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے ماہ جبی۔ جبی ویسے پیشانی کو کہتے ہیں اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، یعنی اے میرے سر کے تاج، اے میری پیشانی کے چاند، یعنی اے میرے سردار، آپ پر میں قربان جاؤں کہ آپ گریہ وزاری فرماتے ہیں، فکر امت میں راتوں کو روتے ہیں، تو آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پر قربان۔ رمضان میں درود پاک کے تعلق سے کیا پیغام ہے کہ عاشقان رسول کتنا درود پاک پڑھیں رمضان میں؟ درود پاک پڑھنے کی کوئی حد تو مقرر نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں 1/3 وقت درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنا نصف حصہ اپنی دیگر مصروفیات کے علاوہ آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اور اضافہ کر لو تو بہتر ہوگا۔ واہ واہ۔ کہا کہ اب میں اپنے ضروریات کے علاوہ جو بھی وقت بچے گا، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، تو میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو یہ تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا، اللہ اکبر۔ غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے درود پاک آپ جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ ہے 313 مرتبہ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اگر ہو سکے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ آپ اس طرح ایک مخصوص تعداد میں پڑھیں کہ جس میں آپ قبلہ رو بیٹھے ہوں، با وضو ہوں، اور توجہ کے ساتھ کہ ایسا لگے کہ آپ مدینے میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، پھر اس کی برکتیں جو ہے نا مدینہ مدینہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی، توجہ کے ساتھ پڑھو۔ رمضان میں ایک کوئی وقت خاص مقرر کر لیں آپ نا، کہ اس وقت مجھے یہ اس تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ مثال آپ نے 500 بار کا آپ نے ذہن بنایا، امیر سنت نے 700 بار شعبان المعظم میں روزانہ درود پاک کی ترغیب دلائی ہے، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے حوالے سے۔ تو آپ رمضان میں 500 بار کا اگر ایک ہدف بناتے تو 500 بار درود پاک کا ایک وقت مقرر کر لیں، اور پھر روزانہ اس وقت میں با ادب انداز میں درود پاک پیش